نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی شروع ہوا پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، مبارک ہو ان اجنبیوں کو۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت مسند احمد کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کا کام کریں گے جب لوگ بگاڑ کا کام کریں گے۔ ترمذی میں ہے، تو پھر خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میرے بعد میرے چھوڑے ہوئے راستے میں لوگوں میں جو فساد آئے گا اس کو درست کریں گے، یعنی میری سنت میں جو بگاڑ آئے گا اس میں اصلاح کریں گے۔ دین میں جو غیر اسلامی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں انہیں ہٹا دیں گے، ان سے دین کو صاف کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ ہے۔ یہ لفظ مبارکبادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خوشی کے لیے بھی، اور جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ غریب کہتے ہیں پردیسی کو، بے وطن کو، اجنبیت کو۔ تو یہ اجنبیت ابتدائی دور میں کس قسم کی تھی؟ یہ سب کچھ اجنبی کیوں تھا؟ اس کی وضاحت ہمیں سورہ صاد میں ملتی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو ان کے لیے توحید کی طرف بلانا ایک عجیب شے تھا کہ تو نے تو سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا ڈالا، یعنی بتانے والے کی نیت کی طرف بھی شک کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں زندگی کا آغاز کب شروع ہوا؟ مکہ میں زندگی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے شروع ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا جہاں کوئی اور کلچر، کوئی اور تہذیب و طریقہ نہ تھا۔ ایک صاف صحرا تھا جہاں ایک نئی ملت پیدا ہو رہی تھی اور وہ خالص توحید پر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی خرابیاں آ گئیں۔ اب مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے تو منسوب کرتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے، لیکن عملی طور پر انہوں نے وسیلے کا، شفاعت کا عقیدہ ایجاد کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں خدا تک پہنچائیں گے۔ یہی بنیادی خرابی تھی اہل مکہ کے بھی عقیدے میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک پہنچانے کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ لیکن عملی طور پر وہ اپنے خود ساختہ بزرگوں، معبودوں اور بتوں کے دین پر قائم تھے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے الہ بنا رکھے تھے اور دین کے نام پر طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
تو فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے تو نہیں سنی، تم ہی غلط کہتے ہو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانیں، اپنی اصلاح کریں، نیکی کا پیغام دینے والے کو، سچائی کو عام کرنے والے کو بلیم کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی تو اس وقت دین کی بات ایک اجنبی تھی، غیر مانوس تھی، تو فرمایا اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ پھر اصل دین چھپ جائے گا، پھر انہیں توحید کی دعوت ایک عجیب دعوت لگنے لگے گی۔ تو جو شخص ایسے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کرے گا اور اصل دین ان کے سامنے لائے گا، وہ غریب شمار ہوگا، اجنبی شمار ہوگا، وہ ایک طرح سے معاشرے سے کٹ جائے گا یا معاشرہ اس سے اپنی نسبت نہیں رکھنا چاہے گا۔ تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور باقی لوگ بالکل مختلف طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی غلط ہیں، باقی سب صحیح ہیں۔ کہتے ہیں نا میجورٹی از اتھارٹی، کیونکہ میجورٹی ادھر ہے تو انسان کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا مشکل پال لی، آسان طریقہ تو یہی تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہاں پر فرمایا نہیں، طوبیٰ للغرباء، خوشخبری تو اجنبیوں کے لیے ہے۔ ایسے لوگ چاہے چند ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اصل لوگ وہی ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس اجنبیت کے دور میں خدا کے دین کو پہچان لیں۔ ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی بہتر ہے؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی طرح خیر امتن، چنے ہوئے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک گروہ جو مجھ پر ایمان لائے گا حالانکہ اس نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روایتی طور پر مسلمان نہیں، جو صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ڈسکور کریں، شعوری اسلام قبول کریں اور واقعی اللہ اور رسول کی اتھارٹی کو مانیں، اور صرف مانے ہی نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی میں بھی نظر آئے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا تو پھر اسلام کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں وہ بھی اجنبی ہو جائیں گی، مثلاً رسول۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے کتنے ہیں؟ اللہ کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی معرفت کتنے لوگوں میں ہے؟ قرآن کو پڑھنے والے اور ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن قرآن کی روح کتنے لوگوں نے پائی ہے؟ یہ سب چیزیں اجنبی ہی تو ہو گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص اس اجنبیت کے زمانے میں قرآن پا لے گا پھر اس کا حال صحابہ کے حال جیسا ہوگا، وہ ان غرباء میں شریک ہو جائے گا، وہ اسی طریقے پر چل رہا ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط الذین انعمت علیہم کی پالیسی اختیار کر رہا ہوگا، اسی راستے کو اپنا راستہ سمجھے گا۔ آج اس راستے کو اپنا راستہ سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج دین کے نام پر کس قدر فرقہ واریت ہے۔ مولانا وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے 2 صاحبان میرے پاس آئے، انہوں نے تقلید ائمہ کی بات کی
کہ ہمیں اماموں کی تقلید کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا تقلید ائمہ نہیں بلکہ تقلید صحابہ۔ تو انہوں نے کہا صحابہ کا مسلک عام لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا اسی طرح جس طرح لوگوں کو ائمہ کا مسلک پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تقلید صحابہ تو ایک نیا لفظ ہے، ہم نے نہیں سنا۔ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں اسلام غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ یہی مطلب تو ہے اجنبی ہونے کا کہ آپ تقلید ائمہ سے تو آشنا ہیں لیکن تقلید صحابہ کو نہیں جانتے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں بھی تقلید ائمہ کا ذکر نہیں ملتا بلکہ تقلید صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ہدایت کا معیار، صحیح راستے پر چلنے کا معیار صحابہ کے طریقے کو بتایا گیا ہے۔ لیکن اس طرف دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں، اس طرف بلانے والے کتنے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے امام اور گروہ کی طرف تو اسٹرانگلی کھینچتا ہے، لیکن ان کے طریقے کی طرف کتنے لوگ بلاتے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر تو وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کی شخصیتیں مختلف ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ صحابہ فلاورز کا ایک بنچ تھے جو ہر رنگ، ہر شکل اور ہر سائز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو یہی حال بعد کے دور کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے مزاج، ان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو کسی کو اگر صحابہ میں سے کوئی ایک پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی ہے تو کسی کو دوسری، کسی کو عمر رضی اللہ عنہ کا کردار زیادہ پسند ہے تو کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو فرمایا ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ انسان اسی شخصیت کی پیروی آسانی سے کرتا ہے جس کی سوچ، جس کے حالات اس کے حالات سے زیادہ ملتے جلتے ہوں۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد ہیں انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے عمل کو اپروو کیا تھا کیونکہ ان کا عمل آپ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں وہاں اصلاح کر دی جاتی۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ روایات کے پابند ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے امپریس ہو کر اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ روایات کے برعکس چلنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ عام رویہ یہی ہے چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ اب امن کا فارمولہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ، نئی بات نہ کرو، اللہ اور رسول کی بات نہ کرو۔ اس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ اور روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جو قومیں، جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں سب لوگ کام کرتے ہیں۔ جو قومیں بیکار ہیں وہاں عموماً بیکاری ہوا کرتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں دین پر چلنے والے لوگ معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ دور اچھا تھا جب مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کی بدولت عزت حاصل تھی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قوما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ غربا کا کردار اگر دیکھا جائے تو ایک کانفیڈنٹ کردار ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی کا خوف ہے نہ لالچ۔ یہ ایک جرأت مند کریکٹر ہے۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے۔ منفرد ہونے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بالکل فضول اور بیکار قسم کے کام بھی کرتے ہیں لوگوں میں انوکھا بننے کے لیے۔ یہاں محض ایک اجنبی بننا، الگ تھلگ ہونا ہی کوئی خوبی نہیں، بلکہ انوکھا کس معنی میں؟ یعنی اپنی سوچ میں اجنبی۔ جب لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہوں، جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہوں تو وہ لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہو، جب لوگ مختلف شخصیتوں کی طرف بلائیں تو وہ اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہو، جب لوگ خواہشات نفس پر مبنی کام کرتے ہوں، لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہوں، صرف لوگوں کی نظر میں اچھا کہلانے کے لیے بے حیائی کا لباس پہنتے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا جانتا ہو۔ جب لوگ جھوٹ کے پیچھے ہوں، وہ سچائی کی بات کرتا ہو، جب لوگ حرام کی طرف دوڑ رہے ہوں تو وہ حلال کی بات کرتا ہو۔ وہ لوگوں کے بتائے ہوئے من پسند راستے پر چلنے والا نہیں، بلکہ وہ اصولوں کا پابند ہے۔ اس کا مرکز اور اس کا کعبہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جب لوگ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں جنت سمائی ہوتی ہے۔ جب لوگ دنیا بنانے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کی راحت کسی اور چیز میں ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ اسی خوشی کو پانے کے لیے مشکل راہوں سے گھبراتا نہیں۔ اچھا، عامت الناس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ روایات کے غلام ہوتے ہیں، صرف انہی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہوں۔ اسلام کا بھی صرف وہ رخ دیکھتے ہیں، اسلام سے بھی صرف وہ چیز لینا چاہتے ہیں جو ان کے دنیاوی مفادات کا تحفظ کرنے والی ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے جہالت، لا علمی، اچھے رول ماڈلز کا نہ ہونا، علم آنے کے باوجود پھر اس راستے کو اختیار نہ کرنا کہ راستہ مشکل ہے، یا پھر شاید خواہشات نفس اتنی غالب ہیں کہ وہ خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز سچائی ہے، اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ پورے معاشرے سے الگ اجنبی ہو کر آپ کو اختیار کرنی پڑے۔ اور کامیابی اسی میں ہے، اپنے آپ کو لوگوں کا غلام نہ بنائیں۔ مضبوطی ارادہ کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کھاؤ، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر دنیا میں آپ دھتکار بھی دیے گئے ہوں، چھوڑ بھی دیے گئے ہوں، آپ تنہائی محسوس کرنے لگیں، تو بھی آپ تنہا نہیں۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ اگر لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔
اگر ہم اس خوشخبری کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ساری ترجیحات اس کے مطابق ہوں گی۔ ہمارے لیے ہمارا خالق اور مالک ہی سب سے اہم ہے، اسی کا طریقہ ہمارے لیے اصل طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔